اسلام ہمیں تمام شعبہ زندگی کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ مالی معاملات خصوصاً خرید و فروخت انسانی معاشرے کا ایک اہم جز ہے، لہٰذا اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے خرید و فروخت کے احکام و آداب کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ہمیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خرید و فروخت کرنی چاہیے۔ تجارت حلال اشیاء کی ہونی چاہیے، حرام اشیاء کی تجارت ممنوع ہے۔ اسلام نے کچھ آداب اور احکام سکھائے ہیں جن کا خرید و فروخت کے دوران خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثلاً خرید و فروخت میں جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، قبضے سے پہلے خرید و فروخت نہ کرے، جب بازار میں داخل ہو تو دعا پڑھے، خرید و فروخت میں قسمیں کھانے سے اجتناب کرے اور تجارت کا آغاز صبح کے بابرکت اوقات میں کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے اور خیانت نہ کرے۔ لین دین کے معاملات میں اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور آسانی سے پیش آنا چاہیے، انہیں سہولت اور رعایت دینی چاہیے اور بلند اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بلند اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنا، خندہ پیشانی اور خوش اسلوبی سے معاملات کو نبھانا، سخاوت کو اختیار کرنا، مجبور اور کمزور لوگوں پر نرمی کرنا، شفقت اور احسان کے ساتھ پیش آنا اور دیگر امور میں ان پر سختی نہ کرنا بہترین صدقہ ہے۔ یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں جن پر ہر مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں عمل کرنا چاہیے، اور خاص طور پر لین دین، خرید و فروخت اور کاروبار اور تجارت میں ان ہدایات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت فیاضی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ دکاندار اور خریدار کے درمیان کسی بھی چیز پر لین دین یا خرید و فروخت کے معاملات میں ٹال مٹول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار جسے مجبوری نہ ہو، اس کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ کسی خریدار کی سادہ طبیعت اور مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کوئی چیز حد سے زیادہ مہنگی بیچنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ فروخت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنا مناسب نفع رکھ کر چیز کو بیچے اور قیمت کو اس قدر نہ بڑھائے کہ اسے خریدنا لوگوں کے بس سے باہر ہو جائے۔ اسلام میں ایسی ذخیرہ اندوزی ناجائز اور ممنوع ہے جس سے اشیاء مارکیٹ میں دستیاب نہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا خطا کار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے خلاف غذائی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کی، اللہ اس پر غربت اور افلاس اور جذام کی بیماری مسلط کر دے گا۔ اگر مال میں کوئی عیب ہو تو بیچنے والے کو چاہیے کہ خریدار کو اس عیب سے آگاہ کرے تاکہ خریدار کے لیے چیز لینے اور نہ لینے کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ ڈالا تو نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ غلہ بارش کے پانی سے بھیگ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ سن لو، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ خریدنے کے بعد اگر کوئی عیب ظاہر ہو تو دکاندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسے واپس لے۔ چیزوں کے لین دین میں تاخیر، ٹال مٹول کرنا، چیزوں کو مہنگا بیچنے، ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے، مال کا عیب چھپا کر بیچنے اور عہد شکنی کرنے سے بچنا چاہیے۔ معاشرے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ لین دین کے معاملات صاف اور شفاف ہوں، اور جو معاہدہ یا خرید و فروخت کی جائے تو اسے تحریر کر لیا جائے تاکہ ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہا جا سکے۔ جو شخص محنت کر کے رزق حلال کماتا ہے اور اپنے اہل خانہ کو رزق حلال کھلاتا ہے، دین اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کمائی کبھی نہیں کھائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر بیچنے کے لیے پھرتا ہے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر وہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ ان احادیث مبارکہ سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ محنت اور مزدوری کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور باعث تکریم ہے۔
ہاتھ سے محنت اور مزدوری کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے اور امانت دار تاجر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔